نے مجھے آ کر مزدے جاں فضا سنایا کہ اے ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا اسی شہادت کی انگلی سے۔ تو ابو لہب کیا کہتا ہے کہ اس شہادت کی انگلی میں یوم الاثنین کو یعنی سوموار کے دن جس دن میں نے آزاد کیا تھا دودھ اور شہد پیدا کر دیا جاتا ہے جسے میں چوس کر کے اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں، یعنی یوم الاثنین کو سوموار کو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، کیونکہ میں نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ تو انی سقیتو بہذہ بعتاقتی سویبہ، یعنی جس انگلی سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی میں دودھ شہد پیدا کیا جاتا ہے جسے میں پی کے سیراب ہو جاتا ہوں۔ تو اس حدیث کو پڑھ کے مفتیوں نے سنایا کہ یہ حدیث تو بخاری میں موجود ہے، اور بخاری کا مقام کیا ہے؟ بعد کتاب اللہ اصح الکتب بخاری شریف، اللہ کی کتاب کلام مجید کے بعد دنیا کی سب سے صحیح، دنیا کی سب سے افضل، دنیا کی سب سے قیمتی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بخاری شریف کو امام بخاری نے لکھا بھی تو پہلے آپ آب زمزم سے غسل فرماتے تھے، پھر مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، پھر گنبد خضرا میں بیٹھ کر کے آواز لگاتے تھے، حدیث پڑھتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں؟ تو آواز آتی تھی کہ ہاں یہ میری ہی حدیث ہے، تو اسے نوٹ کر لیتے تھے۔ اس لیے بخاری شریف کو صحیح البخاری کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح البخاری، دنیا کی قرآن کے بعد سب سے صحیح اور سچی کتاب۔ تو اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کو اور بھی بہت سے راویوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا، صاحب مشکات نے بھی لکھا اور بہت سے لوگوں نے، صاحب مسلم نے بھی لکھا، یہ حدیث متفق علیہ بھی ہے۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر کے ان مفتیوں نے کہا کہ آپ بریلی کے مفتی ہیں، نام ابھی نہیں لوں گا، آخری میں بتاؤں گا، آپ بریلی کے مفتی ہیں تو یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، یعنی کافروں کے عذاب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور حدیث میں موجود ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کی گئی، اس کے عذاب میں کمی کی گئی، جس دن اس نے حضور کی ولادت میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا اس دن اس کے انگشت میں یعنی اس کے شہادت کی انگلی میں جو ہے سیرابی اس کے ذریعے اسے کی جاتی ہے، دودھ اور شہد پلایا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ حدیث اور قرآن میں اگر تضاد ہو، ٹکراؤ ہو تو قرآن کو لیا جائے گا، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ائمہ دین نے دیکھا کہ قرآن میں ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو تمہیں آسان ہو اس کو پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ اصول پڑھنے والے لوگ یہ بات جانتے ہیں، جنہوں نے اصول الشاشی پڑھی ہے اور عالم کا کورس کیا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو پڑھ لو نماز ہو جائے گی۔ لیکن حدیث پاک میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو فقہائے کرام نے اس کی تطبیق کی صورت یہ نکالی کہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھ لیا جائے، اس کے بعد سورت ملا لی جائے۔ لیکن یہاں تو تطبیق کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کی گئی، اور قرآن پاک میں ہے کہ کافروں کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی کی ہی نہیں جائے گی۔ تو حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب دیکھیے وہ مفتیان کرام کہاں کے تھے؟ مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے مفتیان کرام تھے،
بریلی کے اس عاشق صادق نے جواب دیا کہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں دشواری پیدا ہوئی ہے، حدیث پہ بھی عمل کیا جائے گا اور قرآن کی آیت پہ بھی عمل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، دونوں ہمارے نزدیک مسلم ہے، حدیث بھی سچ ہے، آیت قرآن بھی حق ہے۔ بتایا حضور پھر دونوں پہ عمل کیسے کیا جائے گا؟ تو جانتے ہیں اس قلندر بریلوی نے، اس عاشق صادق علامہ اختر رضا خان ازہری جس کو دنیا کہتی ہے، تاج الشریعہ کے نام سے جس کو دنیا پہچانتی ہے، جس کو فخر ازہر کے نام سے دنیا جانتی ہے، فخر ازہر نے فرمایا کہ دیکھو حدیث پاک کا جو تعلق ہے وہ دنیا سے ہے، اور قرآن کی آیت کا جو تعلق ہے وہ آخرت سے ہے، کہ جب کافر مر جائیں گے، مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، لیکن ابو لہب چونکہ دنیا میں یہ نیکی کیا تھا کہ اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی خوشی میں لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، تو اس کا صلہ اسے دنیا کا صلہ آخرت میں مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے اچھے طریقے سے تاج الشریعہ نے اس مسئلے کو واضح فرما دیا کہ عرب کے جتنے مفتی تھے وہ سب دیکھتے ہی رہ گئے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جب بریلی کے تاج الشریعہ کے علم کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ حضرت کے علم کا عالم کیا رہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، حضور سید ابر ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضور تاج الشریعہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اعظم کا نام ہے، قاضی القضات فی الہند کا نام ہے، جنہوں نے صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ممالک بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا ایسا پرچم لہرایا کہ صبح قیامت تک ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ ازہر شریف جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، حضور تاج الشریعہ اس وقت تک جو ہے حجرے سے نہیں نکلے جب تک کہ سارے کیمرے بند نہیں کر دیے گئے، اور آپ جب اسٹیج پہ تشریف لے گئے تو 2 گھنٹہ فصیح و بلیغ عربی میں تقریر فرمائی، تو جو جامع ازہر کے شیخ تھے وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جب بریلی کے اختر رضا کی عربی دانی کا یہ عالم ہے تو امام احمد رضا کی عربی دانی کا عالم کیا رہا ہوگا، ان کی فصاحت و بلاغت کا کیا سما رہا ہوگا۔ واقعی اعلیٰ حضرت نے تو 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح عربی زبان میں لکھ کر کے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، تو بہتر اور مناسب یہی ہے کہ 2-3 اشعار حضور تاج الشریعہ کے بھی پیش کر دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ سننا چاہتے ہیں؟ آئینے جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کے سامنے جھکتے نہیں، کبھی کسی میدان میں خوف نہیں کھاتے۔ تاج الشریعہ جب حج بیت اللہ کو گئے تھے اور حرم شریف میں آپ نے اپنی باضابطہ الگ جماعت قائم کی تھی، آپ کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہاں سے بغیر مدینہ جائے ہوئے، مدینہ کی زیارت کیے بغیر، گنبد خضرا کو دیکھے بغیر وہاں سے بھیج دیا گیا، تو حسرت یاس میں امید کے عالم میں چند اشعار آپ کی زبان سے نکلے تھے اور آپ نے لکھے تھے۔ وہ اشعار بارگاہ رسالت میں ایسے قبول ہو گئے کہ چند ہی دنوں کے بعد عرب کے وفد نے آپ کو مہمان کعبہ بنا کر بلایا اور غسل خانہ کعبہ کے لیے آپ کو مہمان کی حیثیت سے بلایا۔ تو اسی کلام کے چند شعر میں پیش کرتا ہوں، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ داغ فرقتی طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقتی طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقتی طیبہ داغ فرقتی طیبہ قلب مزمحل جاتا، قلب مزمحل جاتا، کاش گنبدِ خضیرہ دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبدِ خضیرہ دیکھنے کو مل جاتا، داغ فرقتی طیبہ قلب مزمحل جاتا، اور میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے